الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے انہیں وہاں کوئی ایک پیکٹ ملا سفید رنگ کا، تو ان بچوں نے وہ اس کو اٹھا لیا اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ گلوکوز ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے۔ انہوں نے اس کو کھولا تو وہ چکھا تو وہ میٹھا میٹھا تھا۔ وہ سبھی نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا۔ جو ہی کھاتے گئے تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا اور مرنے قریب ہو گئے۔ ہسپتال اٹھا کے لے گئے ان کے وارث جو تھے، تو وہاں جب ان کی رپورٹ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت زہریلا قسم کا کوئی پاؤڈر تھا، زہر تھی، جو ان بچوں نے میٹھا سمجھ کے کھا لیا تھا۔ تو یہ واقعہ جب پڑھا تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ یوں ہی انسان رشوت کے زہر کو بڑی شوق سے کھا لیتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے رشوت لے کے۔ اسی طرح بدکاری، برا کام، بے حیائی کے کام بڑے مزیدار ہوتے ہیں، یہ بھی اسی پاؤڈر کی طرح ہیں۔ یوں ہی غرور، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، بڑا فن خاں سمجھنا، دوسرے کے بچوں کو ان کے کامیاب ہوتے دیکھ کے اندر جیلس ہونا، ان کے لیے بد دعائیں کرنا یا ان کے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنا یا ان کے اوپر کچھ کرا دینا، ان کو قتل کر دینا اپنی سٹیٹس اور اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے۔ جھوٹے دوسروں پر الزام تراشی، بے ایمانی، ظلم، ذخیرہ اندوزی، کسی کا حق مار لینا اور بددیانتی، وعدہ خلافی، بدخواہی، بے اصولی، بد معاملگی، اپنی انانیت کے اندر رہنا، بے اعترافی کا اقرار یعنی بے اعترافی کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا بلکہ غلطی بتانے والے کو ڈانٹ دینا، تو کون ہوتا ہے، چل فلانا نماکا، اور احسان فراموشی، کسی نے مالک نے کسی نے احسان کیا تو وہ بھول جانا، خود غرضی، انتقام، اشتعال انگیزی، اپنے لیے یہ ساری چیزیں بظاہر میرے نفس کو بڑی مزہ آتا ہے، چل تو کون ہوتا ہے، بڑا اکڑ کھاں بڑھ کے چلنا، دوسرے کو جھڑک کے دینا، یہ بظاہر میٹھا اور بڑا مزیدار آتا ہے، لیکن یہ میں بھول جاتا ہوں کہ یہ بہت ہی نہایت خطرناک زہر ہے جو میری شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دوسرے کے لیے کچھ اور تمام چیزیں تمام معنوں میں زہریلی غذائیں ہیں۔ آج تمام لوگ ان چیزوں کو میٹھی شکر سمجھ کر کھا رہے ہیں، بڑے موج کے ساتھ ہیں، اور یہ کھا کے بڑے اکڑ خاں بنتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، ڈکاؤ تو جانتا ہے ہمیں، دوسرا کوئی دیکھے غریبوں کو اور ان کے ساتھ ظلم کر کے اور پھر اکڑ کے چلتا ہے۔ مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب یہ میری شخصیت کو اندر سے تباہ کر دے گا، زہریلا پن ظاہر ہوگا، پھر انسان اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا۔ یہاں والے تو ہسپتال جا کے لیبارٹری میں پتہ چلتا ہے نا، تو اس کی عادتوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ وہاں جا کے موت واقع ہو جاتی ہے اس زہر کی، وہ انسان مر جاتا ہے۔ یہاں ان کاموں کے کرنے سے بھی انسانیت میرے اندر سے انسانیت مر جاتی ہے۔ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ انسانیت مر جائے گی، وہاں کوئی آپ کی فریاد سننے والا نہ ہوگا، کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم ان ذہنوں کو بڑے مزے کے ساتھ پھانک لیتے ہیں، بڑے مزے، اور اس سے ہماری انسانیت اندر سے ختم ہو جاتی، یہاں تک ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر سے احساس مر جاتا ہے کسی کے اوپر ترس کھانا۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو ہمارے اندر احساس ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس سے انسانیت زندہ ہے۔ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے نا، کوڑ کی بیماری جس کو لگ جائے اس کے ہاتھوں پہ آ جاتی ہے یا کسی جسم میں، تو وہ جسم ایسا ہو جاتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جائے نا تو وہ اس کو آگ نہیں محسوس ہوتی، یعنی وہ جل جائے گا لیکن بندے کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو بندہ یہ حرکتیں، یہ کام کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی شخصیت کو یہ کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کے اندر سے احساس مر جاتا ہے۔ جو آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے بڑے طبقے کے اندر، جن کو بڑے اپنے آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے، یہ در حقیقت ان کی سوچوں کو، ان کی عقلوں کو، ان کے شخصیت کو وہ کوڑ کی بیماری لگ چکی ہے، جس سے ان کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ، وہ کوڑ والا بندہ جہان سے مر کے قبر میں پہنچتا ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت جب مر جاتی ہے، انسان کی کوڑ لگ جاتا ہے، ان کو بھی قیامت کے دن جہنم میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آ گئے۔ وہاں یہ بڑا پچھتائیں گے، بڑا روئیں گے، چیخیں گے،
قرآن نے اس کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح زور زور سے فرما لہم فیہا زفیر و شہیق، جس طرح گدھا زور زور سے چیختا ہے یہ بھی وہاں جہنم میں پڑے ہوئے یوں ہی چیخیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنی اندرونی شخصیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھیے، اپنی انسانیت کی حفاظت کیجیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اگر یہ مر گیا نا تو پھر کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔